اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افا حسیب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے محمد ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائے کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ان کی ساری بھاگ دوڑ اور کوشش سیدھے راستے سے بھٹک رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کے بدلے میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ اے محمد کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی یعنی شیء بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی یعنی شیء ہم اور لے آئے تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اے محمد کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ سچ کہا اللہ نے۔ عزیز ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الکہف کی 102 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی اور 102 سے 110 ان 9 آیتوں کا ترجمہ پڑھا۔ سورہ الکہف میں 12 رکوع ہیں اور 110 آیتیں ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم اس کا 12واں رکوع جس میں 9 آیتیں ہیں اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ کہف کو سمجھنے کے لیے اس وقت کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے جس حالات میں یہ سورت نازل ہوئی۔ جیسا کہ یہ سورت مکی ہے اور یہ اس دور میں نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے۔ اس وقت مکے کے جو نوجوان جو لوگ ایمان لا رہے تھے، وہ نوجوان، وہ مکے کے جو مشرک تھے، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے چچا
ان کے قریبی رشتہ دار تھے اور وہ مکے کا کریم طبقہ تھا، اور ان کے اخلاقیات میں بھی بہت اچھے تھے۔ ایسے لوگ ایمان لا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے جو غلام تھے وہ بھی ایمان لا رہے تھے۔ تو یہ مکے کے لوگ ان پر ظلم ڈھا رہے تھے، ان پہ تشدد برپا کر رکھا تھا، ان کو دین سے پھیرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ان کو ایک اینچ بھی اس سے ہٹا نہیں پا رہے تھے۔ تو اس سے پریشان ہو کر وہ مدینہ میں جاتے ہیں، جہاں پر یہودی رہتے ہیں، ان سے ساز باز کر آتے ہیں، کچھ سوالات سیکھ کر آتے ہیں۔ تو ان سوالات کا جواب اس صورت میں دیا گیا ہے، جیسا کہ اصحاب کہف، خضر علیہ السلام، ذوالقرنین، اور روایتوں میں آتا ہے کہ روح کے بارے میں بھی انہوں نے سوالات کیے۔ حالانکہ یہ جو سوالات سیکھ کر آئے تھے ان سے مکے کے مشرکوں کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن یہ پریشان ہو گئے تھے کہ اس دعوت سے کس طرح سے چھٹکارا پائے۔ تو ایسے حالات کو ذہن میں رکھیے، اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے، اور خاص کر کے آج کے حالات، آج بھی یہ صورت کیا سبق دیتی ہے ہم کو، کیونکہ قرآن مجید جو ہے گزرے ہوئے حالات بھی بیان کرتا ہے، اور مستقبل حال کے میں جو حالات ہے اس کی بھی خبر دیتا ہے، اور مستقبل میں آنے والے حالات کی بھی خبر دیتا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے اس میں جو 12 رکوع ہیں، یہ اس کا 12واں رکوع آخری سبق ہے، یہ اختتامی خطاب ہے، یہ جو 9 آیتوں میں آخری خطبہ ہے۔ ایسے حالات میں مشرکین مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اپنے نبی کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو، تم جو کفر کر رہے ہو، تم جو ہٹ دھرمی پر ہو، تو اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ تم نے جو سوالات کیے تھے اس کے جواب بھی دے چکا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور آج کے لوگوں کے لیے بھی۔ آج بھی دنیا میں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، جو سپر پاور بن بیٹھے ہیں، اور دنیا میں جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان ظالموں کے لیے بھی اس میں خطاب ہے۔ یہ آخری سبق ہے اس سورت کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی 102 نمبر کی آیت میں، تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا یہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کرتا دھرتا بنا لے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو انکار کرتے ہیں، اس وقت کے مشرک ہو یا آج کے مشرک، سن لو، جن لوگوں نے کفر کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کرتا دھرتا بنائیں گے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو تم کرتا دھرتا بنائیں گے۔ ہم نے ایسے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مہمان نوازی کے لیے، یعنی جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جب وہ مر جائیں گے، دنیا میں انسان کوئی رہنے والا نہیں ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آئے گی۔ جب وہ موت آئے گی تو ان کی مہمان نوازی کے لیے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کی مہمان نوازی کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد ان سے کہو کیا ہم تمہیں
بتائے کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، اے محمد ان سے کہو، مشرکین مکہ سے کہو یا پھر آج کے مشرکوں سے کہو، کیا ہم تمہیں بتائے کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ اپنے اعمال میں سب سے ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ دنیا میں جو ہے سب سے ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سوال کر رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے اس وقت کے مشرکوں کو اور آج کے لوگ مشرکوں کو بھی کہ کیا تم کو بتائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون لوگ ہیں؟ سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے۔ یہ سوال نشان ہے کہ کیا تم کو معلوم ہے دنیا میں ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ پھر اس کا جواب آگے اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری بھاگ دوڑ اور کوشش سیدھے راستے سے بھٹکی رہی۔ کون؟ وہ جن کی ساری بھاگ دوڑ جو ہے سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھ رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں کام وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں وہ جو بھی اعمال کر رہے ہیں، جو لوگ دنیا میں کتنے ہی بھلائی کے کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں یا کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس دنیا میں بھلے ہی اس نے ساری دولت کمائی ہے اور خیر کے کام میں صرف کیا ہے، کسی نے زندگی بھر دولت کمائی اور خیر کے کام میں صرف کیا اور سمجھ رہا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ جب تک وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، آخرت کے دن کا یقین نہیں ہوتا اس کا، تو وہ بالکل سیدھے راستے پر نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو بھی نیک کام کیا، جو بھی خیر کا کام کیا دنیا میں، اس کی جو نیت تھی وہ اسی دنیا میں لوگ اس کو بڑا کہے، لوگ اس کو سخی کہے، یعنی خیرات کرتا ہے، لوگ اس کو اچھا بولے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا خیر خواہ ہے، تو دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا۔ لیکن اس کی نیت، اس کی جو ایمان نہیں ہے کہ اس کا اجر اس کو آخرت میں ملے، تو وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، اس کو آخرت میں ایک بھی نیکی نہیں ملے گی۔ جو بھی دنیا میں ساری زندگی کسی نے محنت کر کمایا ہے اور بھلے ہی وہ غریبوں میں تقسیم کیا ہے، لیکن اگر اس کا ایمان نہیں ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کا اجر آخرت میں ملے، تو وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ آج دنیا میں بڑے بڑے جو سوشل کام کرتے ہیں، جو سنگٹن ہیں یا جو سنستھائیں ہیں، وہ دنیا میں خیر کا کام کرتے ہیں، تو ان کو اس کا اجر یہی دنیا میں دیا جائے گا، ان کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ آخرت میں جو اجر ہے صرف اور صرف اسی انسان کو ملے گا جس کا ایمان ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس سے اس کا اللہ راضی ہو جائے، رضا الہی کے لیے جو کام کرتا ہے اسی کے لیے وہی سیدھے راستے پر ہے۔ آج بڑے 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 جو سنگٹن ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو گروپ ہوتے ہیں، وہ اگر دنیا میں خیر کے کام کرتے ہیں لیکن
ان کی اگر نیت یہاں ہے تو اللہ تعالیٰ ظاہر بات ہے ان کو یہیں دنیا میں دے گا، آخرت میں ان کا اجر کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بھلے ہی وہ ان کا ساری دولت لٹا دی ہو یا انہوں نے اپنی جان بھی دے دی ہو اس میں، لیکن اس کا اجر آخرت میں نہیں رہے گا جب تک اس کا ایمان نہ ہو کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں دنیا میں رضائے الہی۔ اس میں جو ہے یہ بھی ایک ایمان والے کے لیے سبق ہے کہ ریاکاری کفر ہے۔ اگر کوئی عمل چھوٹا سا چھوٹا ہو یا بڑا سے بڑا عمل ہو، اگر وہ دنیا کے دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اس کا عمل بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دنیا میں دے گا، آخرت میں اس کا اجر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، اس کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث لیکن اتنی جامع ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے تو نیتوں پہ ہے۔ تمہاری کیا نیت ہے؟ اگر تمہاری نیت یہ ہے دنیا کے دکھاوے کے لیے تو اللہ تعالیٰ تم کو یہاں دنیا میں اس کا اجر دے گا، آخرت میں اس کا کوئی نہیں۔ تو اس لیے جو ہے جو بھی اعمال کرے وہ صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے، جو بھی نیک اعمال کریں گے اگر اس کا نیت اگر رضائے الہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اجر دے گا، ورنہ اس کا جو بھی اجر ہے یہی دنیا میں ملے گا اور آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیاتوں کو انکار کرتے ہیں، ماننے سے انکار کیا، وہ اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اللہ کے حضور پیشی کا یقین نہیں کیا، یعنی جب موت واقع ہو جائے گی، جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ کے سامنے جو پیش ہونا ہے تو اس کا کیا کیا انہوں نے انکار کیا، اس کا یقین نہیں کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس لیے ان کے جو تو اعمال جو ہے دنیا میں انہوں نے جو بھی نیک کام کیے ہوں گے اس کے سب ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کوئی وزن نہیں دے گا، ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا ان کی جزا جو ہے جہنم ہے۔ دنیا میں کتنے بھی نیک اعمال کیا ہو انسان، چاہے ساری دولت لٹا دی، یہاں تک کہ نیک کاموں میں اپنی جان بھی لٹائی، لیکن اگر اس کا یقین نہیں ہے اللہ پر کہ اس کو آخرت میں اللہ کے پاس حساب دینا ہے، آخرت میں اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، اگر یہ ایمان نہیں یقین نہیں ہے تو اس کا اجر کچھ بھی نہیں ملے گا، آخرت میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے میں جو انہوں نے کیا ہے، اس کفر کے بدلے میں جو انہوں نے کیا ہے۔ ظاہر بات ہے جو دنیا کے دکھاوے کے لیے کرتا ہے، جس کا یقین ہی نہیں ہے اللہ پر اور جس کا یقین ہی نہیں ہے آخرت پر، اس کو آخرت میں کیسا اجر ملے گا؟ ظاہر بات ہے اس کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا، چاہے دنیا میں اس نے ساری دولت لٹائی ہو یا اپنی آدھی دولت لٹائی ہو یا کچھ بھی نیک کام کیا ہو، جد و جہد کی ہو دنیا میں نیک، لیکن اگر اس کا یقین نہیں ہے کہ اس کو جو ہے تو مرنے کے بعد اللہ کے پاس حساب دینا ہے تو اس کو کوئی آخرت میں اجر نہیں ملے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اس کا بدلہ، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا ہے اور اس مذاق کے پادائش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے تھے، اس کفر کے بدلے میں جو انہوں نے اللہ کی آیاتوں کو انکار کیا اور رسول نے جو تعلیم لے کر آئے تھے رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کے وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے تھے، اللہ کو انکار کرتے رہے اور اللہ کے رسولوں کا بھی انکار کیا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب یہاں جو ہے یہ جو ہے آخری سبق ہے اس سورت کا، تو اس میں یہ بد اعمال جو کافر جو مشرک ہیں ان کا ذکر تھا۔ اب یہاں سے جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ ان کو کیا اجر دے گا وہ بتا رہا ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے، خالص رضائے الہی کے لیے، اللہ کی راضی کے لیے اپنا مال خرچ کیا،
اپنی جان لگا دی، نیک اعمال کیے، آخرت میں اللہ اس کا کے سامنے جواب دہی کا احساس رہا، ان کی میزبانی کے لیے، ان کی جو ہے تو مہمان نوازی کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے فردوس ہے، جنت فردوس کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جنت فردوس کی تفصیل آپ کو معلوم ہے، اس میں زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جنت جس میں جو شخص جائے گا تو کبھی اس سے نکلنے کی خواہش ہی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اتنی خوشی، وہاں پر جو اتنی نعمتیں ملے گی اسے، تو ابھی کبھی بھی وہاں سے نکلنے کی کبھی بھی وہ خواہش نہیں کرے گا۔ ان کے میزبانی کے لیے فردوس ہے، فردوس کے باغ ہوں گے، وہاں پر جو ہے تو جنت فردوس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا، اور ان کا جی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہاں سے نکل جائے یا کہیں اور جائے، کیونکہ دنیا میں جو انسان کی جو فطرت ہے وہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ اس کو دنیا میں کتنی بھی نعمتیں ملے لیکن وہ جو ہے اس سے اکتاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہی ہے کہ اس میں ہمیشہ چینج ہونا چاہیے۔ یہ کوئی انسان کو اگر کتنی بھی کوئی اچھا بزنس کر رہا ہے، اس میں بھلے اس کو کئی دولت مل رہی ہے، زیادہ پیسے مل رہے ہیں، لیکن اس کا چینج چاہتا ہے، وہ بزنس بدلتا رہتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے، اچھے سے اچھا مکان میں ہے پھر بھی اور اس سے اچھا مکان کی خواہش کرتا ہے، عیش و آرام میں ہے پھر بھی اور اس سے زیادہ عیش۔ تو اس طرح سے دنیا میں انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ تبدیلی چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہیں چاہے گا، تو وہ جو نعمت ملے گی اللہ تعالیٰ کی وہاں پر، تو اس کا جی کبھی نہیں چاہے گا کہ اس سے نکل جائے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اب اللہ تعالیٰ، اے محمد کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے نبی کو کہ اے محمد کہو اگر سمندر، یہ جو سمندر ہے، سمندر میرے رب کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں، یہ جو سمندر میں جو پانی ہے، یہ سمندر میں جو پانی ہے، یہ سب پانی جو ہے روشنائی بن جائے، شہی بن جائے اللہ کی باتیں لکھنے کے لیے، تو یہ ختم ہو جائے گا، یہ سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن تو یہ ختم ہو جائے گا مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوگی، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئے تو وہ بھی کفایت نہ کرے گی، یعنی سمندر کے جیسا اور سمندر لائے اور سمندر پانی لائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ الرحمن میں بھی کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں یہ سب قلم بن جائے، پین بن جائے، یہ پین بن جائے، اور اس میں جو شئی ہوتی ہے، اس سمندروں میں جتنا پانی ہے سب شئی بن جائے اور لکھنے کو بیٹھ جائے، لکھ لے تو اس سمندر کی شئی جو ہے تو ختم ہو جائے گی، یا اور اس کے جیسا دوسرا سمندر، اس سے کئی سمندر ہو، لکھنے بیٹھ جائے آپ، شئی ختم ہو جائے گی، لے اللہ تعالیٰ کی جو ہے تو باتیں کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ اللہ کی باتیں جو ہے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، اور اے محمد کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا۔ اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے محمد یہ لوگوں کو کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک انسان ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ایک انسان ہے تم ہی جیسے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے، میری طرف وہی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے محمد ان سے کہو کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اے محمد کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وہی کی جاتی ہے، یعنی نبی کی طرف جو ہے تو وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے۔ اپنے نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو کہو کہ میں بھی ایک تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، میرے طرف صرف اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے، تمہارا رب تو صرف اور صرف اللہ ہے، وہ خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات
کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے۔ بس جو بھی اپنے رب سے ملنے کا، جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا، ملنے کا امیدوار ہو، یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کا امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے۔ اسے کیا چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، اور بندگی میں اپنے ساتھ اللہ کے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کے ساتھ جو ہے تو کسی کو شریک نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر چیز کو معاف کرے گا۔ کوئی شخص کتنے بھی گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کرتا۔ شرک کے علاوہ دنیا میں اگر کوئی شخص کتنے ہی برے اعمال کر رہا ہو، لیکن اگر اس نے شرک نہیں کیا ہو، اللہ کے ساتھ ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو یہ تھا اس سورت کا آخری رکوع کا حاصل مطالعہ، جو آخری سبق ہے جو اس سورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت جو ظلم ڈھا رہے تھے مشرک مکے کے، ان کے لیے بھی سبق ہے، اور آج کے دنیا کے لوگوں کے بھی لیے اس میں سبق ہے۔ دیکھو تم جو ظالم ہو، ظلم کر رہے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی کہ جو لوگ بھلے ظلم نہیں کر رہے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اگر اور ان کا یقین نہیں ہے کہ ان کو جو ہے کل اللہ کے سامنے جو ہے حساب دینا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، حساب کتاب ہوگا، اگر یہ یقین نہیں ہے تو وہ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ صرف اور صرف جنت فردوس جو ہے وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے سمجھنے میں جہاں سے غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔